کا تنہائی میں بیٹھنا اللہ کی شریعت حرام قرار دیتی ہے. عورت کا بے پردہ ہو کے بازاروں میں گھومنا بے حیائی قرار دیتی ہے. یہ مولوی کے پیر کے عرس پہ آئے تب بھی بے حیائی ہے, یہ حضرت کو سلام کرنے کے لیے آئے تب بھی بے حیائی ہے. شریعت کے ان حکموں کو آج آپ کے اور ہمارے ملکوں کی گلیوں کے اندر کیسے توڑا جاتا ہے. ایک پردے دار عورت آتی ہے, پیر بابا کو سلام کرنے کے لیے آتی ہے, اس کا چہرہ پردے میں چھپا ہوا, پیر سے پہلے مرید بولتا ہے بی بی تو حضرت سے پردہ کرتی ہے, تو شاہ صاحب سے پردہ کرتی ہے, تو پیر صاحب سے پردہ کرتی ہے. وہ کہتی ہاں میں پردے دار خاتون ہوں. کہتا ہے تجھے بیوقوف سمجھ نہیں آتی, اگر آج اپنا چہرہ پیر صاحب سے چھپائے گی, بابا جی سے چھپائے گی, حضرت جی سے چھپائے گی, یہ پیر قیامت کے دن تجھے کیسے دیکھے گا, کیسے پہچانے گا, کیسے سفارش کرے گا. لہذا پیروں سے کوئی پردہ نہیں ہے, سیدوں سے کوئی پردہ نہیں ہے, مخدوموں سے کوئی پردہ نہیں ہے, جدی نشینوں سے کوئی پردہ نہیں ہے. وہ پردے دار عورت اپنے چہرے کو ننگا کر لیتی ہے, پیر اس کے چہرے کو دیکھتا ہے, کبھی اس کے عشق میں مبتلا ہوتا ہے. آپ نے کتنے ہی بار وہ اخبارات پڑھے ہوں گے, پیر صاحب ایک ہفتے کے لیے گھر میں نزول کرتے ہیں, ایک ہفتہ مرغا کھاتے ہیں, بوٹیاں اڑاتے ہیں, اور نذرانے لے کر جب جاتے ہیں تو جاتے ہوئے جو پسند آتی ہے اس کو بھی بھگا کر لے جاتے ہیں. اور صبح اخبار کے اندر سرخی لگ جاتی ہے پیر صاحب جعلی تھے, پیر صاحب 2 نمبر تھے, جعلی تھے, اصلی نہیں تھے. ارے جو غیروں کی بچیوں کے ساتھ تنہائیوں میں بیٹھے, جو لوگوں کی بچیوں کو ناؤ راتیں کٹوانے کے وظیفے بتائے, اپنی قبروں پر بلانے کے وظیفے بتائے, تعویذ ڈنڈے کے لیے تنہائی میں ملاقاتوں کے وظیفے بتائے, اللہ کی قسم یہ محمد کریم کی سنت پہ نہیں ہے, یہ محمد کریم کے مذہب پہ نہیں ہے, یہ بے حیائی کے راستے ہیں, یہ بے غیرتی کے راستے ہیں. خلوت نشینی سے اسلام نے منع کیا. شیطان عورت مرد کو اسی راستے سے فتنے کے اندر ڈالتا ہے اور حرام کام کرواتا ہے, اور وہ اس کام میں بڑا حریص ہے. قرآن حکیم ہمیں خبردار کرتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فانہ یأمر بالفحشاء والمنکر. اے لوگو شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو, شیطان کی باتیں نہ مانو, شیطان کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ شیطان بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے. شیطان آدم کے بیٹے کے اندر, آدم کے بیٹے کے جسم کے اندر اس طرح چلتا ہے جس طرح خون چلتا ہے. اور شیطان کے بے حیائی میں ڈالنے والے راستوں میں سے ایک راستہ اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرنا ہے, جس کو اسلام منع کر رہا ہے. زنا کے اس راستے کو, بے حیائی اور بدکاری کے اس راستے کو اسلام اس کے درمیان میں رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان. جو بندہ کسی عورت کے ساتھ خلوت اختیار کرتا ہے, تنہائی میں جا کر اس سے ملتا ہے, 2 عورت, مرد اور عورت 2 اکٹھے ہوتے ہیں, تو ان کا تیسرا کون ہے؟ شیطان. ان دونوں کے درمیان آگ لگانے کے لیے شیطان وہاں پر خود پہنچ جاتا ہے. عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد کوئی شخص کسی ایسی عورت کے پاس نہ آئے جس کا شوہر گھر میں نہ ہو, الا یہ کہ اس کے ساتھ 1 یا 2 آدمی ہوں. عورت کے لیے قطعاً جائز نہیں, وہ گاڑی کے اندر, وہ کمرے کے اندر, کسی جگہ پر, یا کپڑے والی دکان کے اندر وہ کسی غیر محرم آدمی کے ساتھ تنہائی میں بیٹھے. ہمارے ہاں اس کی کتنی شکلیں عام ہو چکی ہیں. کس طرح عورت گھر سے نکلتی ہے شاپنگ کرنے کے لیے, ایک تو وہ اپنے گھر سے نکلی تنہائی میں, شیطان اس کے پیچھے چل پڑا. اب اس نے چادر کی بھی ہے, منہ چھپایا ہوا ہے, جو ہی کپڑے والے کی دکان میں داخل ہوتی ہے, دکاندار اس کے ایک تار کے اوپر پردہ لٹکا ہوا پردہ کھینچ دیتا ہے, یہ عورت پردے کے پیچھے ہے, دکاندار ادھر سے جا کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے, وہ اپنے چہرے کو ننگا کر لیتی ہے, اور یہ وہاں بیٹھ کے اپنے سوٹ خریدنے کے لیے ڈیلنگ کرتی ہے. یہ کتنے کا ہے؟ 500 کا. پہلے تو میں 400 کا لے گئی تھی, اب کیوں 500 کا ہے؟ ابھی مہنگائی ہو گئی, وہ ڈیلنگ کر رہی ہے, مسکراہٹیں آپ اس میں تبدیل ہو رہی ہیں, باتیں ہو رہی ہیں, اور کرتے کراتے وہ 400 کا جو سوٹ ہے وہ 350 پونے 400 کا لے آتی ہے, اور لا کے اپنے خامن کے منہ پہ مارتی ہے, پچھلی باری تو 500 کا لے آیا تھی, بیگ میں 450 کا لے آئی ہے, 125 روپیہ بچایا تیرا. لیکن بغیرتی کے اس کیفیت کو نہیں سمجھتی کہ اس 125 روپے کے پیچھے تو نے اپنا چہرہ ایک غیر مرد کو دکھایا ہے, تو تنہائی کے اندر اس کے ساتھ بیٹھی ہے, تو نے اس کے ساتھ لوچ کے اندر گفتگو کی ہے, نرم زبان میں گفتگو کی ہے. اس بغیرتی میں اگر سارا مال بھی ختم ہو جائے تب بھی یہ بغیرتی اس سے بہت بڑی ہے. عورت کا تنہائی کے اندر غیر مرد کے ساتھ بیٹھنا یہ فیشن ہے, ہمارے گھروں کا فیشن بن چکا ہے. اللہ ہمارے گھروں کو شیطانی حملوں سے بچائے. جوان لڑکی میٹرک میں ہے, ایف اے میں ہے, بی اے میں ہے, اس کا ٹیوٹر باہر سے چل کر آتا ہے اور اس لڑکی کو گھر میں آ کر انگلش کی ٹیوشن, فزکس کی, کیمسٹری کی بیٹھ کے پڑھاتا ہے. جس کمرے میں وہ ٹیوٹر اور وہ جوان بچی بیٹھی ہے, ماں باپ باہر لکھ دیتے ہیں اندر جانا منع ہے, ڈسٹرب نہ کرو. اس کے بہن بھائی پوچھیں ماما کیوں؟ آپ کی بہن پڑھ رہی ہے, اس کا قیمتی وقت ہے, 2000 روپے لے کر ٹیوٹر میں آ کر پڑھا کر جاتا ہے, ان کو ڈسٹرب نہ کرو.
اب یہ ٹیوٹر ٹیچر بن کے گھر میں آتا ہے اور داماد بن کے گھر سے نکل جاتا ہے. یہ تنہائی کے اندر جوان لڑکا جوان لڑکی آپ کے زیر سایہ اکٹھے ہو رہے ہیں. آپ جاتے ہوئے اس خبیث بغیرت دیوس کو پیسے بھی دیتے ہو کہ ٹھیک ہے تو نے تنہائی میں ہماری بیٹی کے ساتھ گپ شپ کی ہے, 2-2.5 گھنٹے تو نے ہمارے لیے خرچ کیا ہے, تو یہ لو اس کے پیسے اور آپ جاؤ. تنہائی کے اندر انگلش پڑھانے کے لیے یا کیمسٹری پڑھانے کے لیے آپ نے اپنی بیٹی اور اس کے ٹیوٹر کو, اس کے ٹیچر کو, جوان لڑکے اور لڑکی کو ایک کمرہ دے کر دروازے کو لاک کر دیا ہے, کوئی ان کو تنگ نہ کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں غیر مرد اور غیر عورت اکٹھی ہوتی ہیں ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے. بغیرتی کی کیفیت اس سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ تو ایک لڑکی ہے جو اپنے ٹیچر کے ساتھ کچھ پڑھنے کے لیے بیٹھی ہے اور وہاں پہ جو بے حیائی و بدکاری کے دروازے کھلتے ہیں سو کھلتے ہیں. شادی ہوتی ہے, لڑکی پوری دلہن بنی ہوئی, زیور میں سجی ہوئی, بہترین لباس اپنے خامد کے لیے, شادی کا لباس سرخ جوڑا پہنا ہوا, اور ابھی اس کا چہرہ خامد نے نہیں دیکھا. اس کا چہرہ ابھی خامد نے نہیں دیکھا. خامد سے پہلے اس بنی بنائی دلہن, سجی سجائی دلہن کو اگر کون دیکھتا ہے؟ مووی میکر دیکھتا ہے نہیں دیکھتا؟ خامد نے نہیں دیکھا. وہ رخصتی کے بعد اپنے گھر لے جائے گا 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر یا 50 کلومیٹر کے فاصلے پر, تو اس خامد سے پہلے یہ بدماش, یہ خبیث, یہ دیوس, یہ بغیرت, وہ بدماش جو اپنے کیمرے کو لے کر آ جاتا ہے, لڑکی بیٹھی ہے, دلہن بنی ہوئی ہے اور وہ اس کی مووی بنا رہا ہے, پیچھے انگلش فلم کا یا انڈین فلم کا گانا ڈال رہا ہے, وہ سائن کر رہی ہے نکاح فارم پہ, اور پیچھے یہ آ کر اس کے ساتھ گانے, اس کے پورے جسم کے ایک ایک انگ کی مووی بنا رہا ہے. اور بغیرت باپ, بغیرت بھائی, دیوس خامد اس بدماش کو پیسے دے کر لے کر آتا ہے, اس کی پیمنٹ کر کے لاتا ہے, اس کو لانے لے جانے کی گاڑی فراہم کرتا ہے, اور وہ آ کر تنہائی کے اندر دلہن کے ساتھ اس کے کمرے میں بیٹھ کے اس کی پوری مووی بناتے ہیں. اور یہ سارا کام کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے روشن خیال ہیں, ہم بڑے فارورڈ لوگ ہیں, ہمارا معاشرہ, ہمارا اسٹیٹس بہت زیادہ ہائی ہے. یہ مولوی, یہ دیندار طبقہ, یہ داڑھیوں والے, یہ لوگوں کو منع کہ یہ تو پچھلے زمانے کے لوگ ہیں, ہم نے بہت ترقی کر لی, ہم نے ترقی بے غیرتی میں کی ہے, ہم نے ترقی بے حیائی میں کی ہے, ہم نے ترقی فحاشت میں کی ہے, ہم نے ترقی عریانیت میں کی ہے. اگر اسلام کی ترقی دیکھتے ہو, خامد باہر سے آتا ہے, اپنی بیوی کو گھر کے دروازے پہ کھڑا دیکھتا ہے, نیزہ اٹھاتا ہے اس بیوی کے سینے میں مارنے کے لیے کہ تو بغیر چادر کے, بغیر برقعے کے گھر کے دروازے پہ کیوں کھڑی ہے. وہ اس صحابی رسول سے کہتی ہے 1 منٹ ٹھہر جا, ابھی نیزے کو میرے سینے کی طرف نہ کر, پہلے اندر میرے غرفہ نوم کا, میرے کمرے کا منظر آ کے دیکھ لے, اگر میں غلط ہوں تو مجھے بے شک مار دینا. وہ اس کے کمرے میں آتا ہے تو اس کے بیڈ پہ کسی سانپ کو بیٹھا وہ دیکھتا ہے, جس کے ڈر سے وہ عورت اٹھ کے باہر نکلتی ہے. غیرت مند کی کیفیت تو یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بے پردہ باہر برداشت نہیں کرتا. اور یہاں بے حیائی, فحاشی اور عریانیت کے دروازے کیسے کھل چکے ہیں کہ دلہن تیار ہے, اس دلہن سے, اس کے خامد سے پہلے مووی میکر کی پوری ٹیم آتی ہے, تنہا کمرے میں بیٹھتی ہے, اور اس کے پورے جسم کی, اس کے لباس کی, اس کی ایک ایک حرکت کی, اس کے آنسوؤں کی, اس کے سائن کرنے کی مووی بنا کر لے جاتی ہے. اور وہ محمد علیہ السلام کے حکموں کو ہم کس طرح ٹھوکر مار دیتے ہیں کہ جب بھی کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں بیٹھتا ہے تو ان کا تیسرا شیطان ہوتا ہے. ہمارے ہاں یہ عام بات ہو چکی ہے. یہ وہ گناہ ہے جس کو ضمیر گناہ تسلیم نہیں کرتا, یہ وہ بغیرتی ہے جس کو ضمیر بغیرتی تسلیم نہیں کرتا. گناہ کر کر کے ہمارا دل اس بات کا عادی ہو چکا ہے. شریعت اسلامیہ کے اندر اسی طرح غیر محرم عورت سے ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے, مصافحہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے بہتر ہے تم میں سے کوئی شخص کسی ایسی عورت کے سر پہ, کسی ایسی عورت کو چھوئے, کسی ایسی عورت کو ٹچ کرے, کسی ایسی عورت کے جسم کو ہاتھ لگائے جس کو ہاتھ لگانا شرعاً اس کے لیے حلال نہیں ہے. اس سے بہتر ہے کہ لوہے کی سلائی سے اس کے سر میں مار دی جائے. اس سے بہتر ہے یہ لوہے کی سلائی اپنے سر میں مروا کے برداشت کر لے اور کسی غیر عورت کو کے جسم کو ہاتھ نہ لگائے. ہمارے ہاں عام رواج ہے, کیسا آتا ہے, پھوپھی کا بیٹا, خالہ کا بیٹا, ماموں کا بیٹا, چچا کا بیٹا, اور آ کر ہماری بیٹیوں سے ہاتھ ملاتا ہے, کزنوں سے ہاتھ ملتے ہیں. کزنوں کا معاملہ اور زیادہ, اب تو جو زیادہ تھوڑے سے جن کا اسٹیٹس اور ہائی ہے, جو زیادہ روشن خیال ہے, وہ باہر کے دوروں پہ جاتے ہیں, اپنی بیویوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. اخبارات آپ نے دیکھے ہوں گے, بغیرتی کا یہ منظر آپ نے دیکھا ہوگا. یہ آدمی ہے, یہ دوسرا آدمی ہے, اس کی بیوی اس کے ساتھ کھڑی ہے, اس کی بیوی اس کے ساتھ کھڑی ہے. دیکھا یہ نہیں دیکھا, میں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہوں. یہ دوروں پہ جانے والوں کو آپ نے نہیں دیکھا ان کی بغیرتیوں کا منظر. بیوی اس کی ہے, اس کے ساتھ کھڑی ہے, بیوی اس کی ہے, اس کے ساتھ کھڑی ہے. جیسے زبان حال سے کہہ رہے ہو, میں بابا تنگ آ گیا, تم ذرا تو یہ لکھا کر اپنی من دے دے.
یہ بے غیرتی نہیں تو اور کیا ہے، یہ بے حیائی نہیں تو اور کیا ہے، یہ کنجر خانہ نہیں تو اور کیا ہے۔ اور اپنی بیویوں کا تعارف کروایا جاتا ہے، ڈوب کے مر جائیے، یہ اسلام سے نسبت کرنے والا اپنی بیوی کا غیر مرد سے تعارف کرواتا ہے، ان سے ملیے یہ ہماری بیگم صاحبہ ہیں، ان سے ملیے یہ ہماری بیگم صاحبہ ہے۔ وہ غیر مرد یہ فکرہ سن کے بڑا مسکراتا ہوا بے غیرتی کی مسکراہٹ منہ پہ لے کر کیا کہتا ہے، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہمیں۔ پرائنر مل کے خوشی ہونی اور کی وہاں وہ تعارف کرواتا ہے، یہ میری بیوی ہے، ان سے مل کے وہ اس سے ہینڈ شیک کرتی ہے، ہاتھ ملاتی ہے، مصافحہ کرتی ہے، اور وہ بے غیرت اس کو کہتا ہے آپ سے مل کر ہمیں دلی سکون ہوا، آپ سے مل کر ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ یہ بے غیرتی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے بہتر ہے لوہے کی سلاح کسی انسان کے سر میں مار دی جائے، اس سے بہتر ہے وہ کسی عورت کے سر پہ کسی عورت کے جسم کو ٹچ کرنے سے بہتر ہے کہ لوہے کی چوٹ کو اپنے پر برداشت کر لے۔ غیر عورتوں سے ہاتھ ملانا، غیر عورتوں سے ملنا، غیر عورتوں کے جسموں سے ٹچ ہونا، یہ ہمارے ہر اجی آپ بڑی سختی کرتے ہیں، یہ تو ان کی بہن ہے، یہ بچپن سے اکٹھے کھیلے ہیں، ہم اکٹھے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہے، ہم اکٹھے رہے، یہ چچا کی بیٹی، یہ تو بہن بھائی ہیں، یہ بہن بھائیوں کی طرح پروان چڑھے ہیں۔ جس کو تو بہن بھائی کہہ رہا ہے اس کو محمد کا دین بہن بھائی نہیں کہتا، جس کو تو ان کے بچپن کا ساتھی کہتا ہے، اسلام بلوغت کے بعد ان کے رشتوں کو آپ اس کے اندر نامحرم رشتے قرار دیتا ہے، تم اس کو بھائی کہتے رہو، بہن کہتے رہو۔ اسلام بہن بھائی اسی کو کہتا ہے جو ایک ماں ایک باپ کا جایا ہے، یا رضاعت کے رشتے ہیں یا خون کے رشتے ہیں۔